الحمدللہ والصلاۃ والسلام اما بعد قیل فی زیارت وارث صاحب السلام علیکم یا ابن نبی اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن شہید، السلام علیکم یا ابن المظلوم و ابن المظلوم۔ قصہ میں 4 یا 5 جملے ہیں شہزادہ علی اکبر کی زیارت الگ سے۔ زیارت وارثہ میں تمام شہداء ایک جگہ جمع کیا گیا ہے، 2 زیارتیں بالکل الگ، ایک جناب عباس علیہ السلام کی، ایک شہزادہ علی اکبر کی۔ میرا مقصد ہے صرف اور صرف مسائل پڑھنا، وہ بھی شہزادہ علی اکبر کے۔ میں کراچی میں جانتے ہیں میرے احباب جو شروع سے مجھے سنتے ہیں، قسم کھا کے بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پورے 1 سال انتظار کرتا ہوں کہ کب وہ تاریخ آئے جب میں جناب علی اکبر کی شہادت، اور میں ابھی آج دن میں نہیں معلوم کہ موسیٰ بھائی کو کس نے بتایا، محمد علی بھائی سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو میں جب بھی آتا ہوں جناب علی اکبر کی شہادت ضرور پڑھتا ہوں، یہ میری خواہش ہے کہ کہیں یہاں سامنے میں جہاں موقع ملے میں جناب علی اکبر کی شہادت اور کبھی بھی پوری نہیں پڑھ سکتا۔ اور اس جگہ تو میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ میں وہاں بھی بہت احتیاط سے پڑھتا ہوں، لیکن میں یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ مولا میں بیٹھ کر رہا ہوں، میں نوحہ پڑھا ہوں، اگر یہ روایت سے ہٹ کے کوئی جملہ میری زبان سے نکل جائے تو مولا مجھے معاف کر دے۔ میں آپ کو آپ کے نال کا پوچھنا اسی طرح دیا، علی اکبر کا پوچھا، کتنے دل کی آواز ہے، آپ ہی نہ سمجھے گا کہ میں آپ کو زبردستی بلانا چاہ رہا ہوں۔ علی اکبر کی شہادت کی عظیم شہادت، پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ علی اکبر ہے کیا۔ جب یہ اسیروں کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا ہے نا، اور آگے آگے شہداء کے سر تھے نیزوں پر، تو اژدہام تھا مردوں عورتوں۔ ایک مقام پر کوفے کی عورتوں نے سروں کو دیکھا، لیکن سر کو دیکھ کر منہ اور سینہ پیٹ پیٹ کر روتی، اور جانتی تھی کیا کہتی تھی؟ وہ کہتی تھی کاش اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی۔ سمجھیے کس کا سر ہے؟ 18 سال کا کریئر جوان ہونے لگا علی اکبر، کریئر جوان۔ کس کا سر دیکھ کے کوفے کی عورتیں کہتی تھی کاش اس سے پہلے اس کی ماں مر گئی۔ اس کی ماں نے اس کا کہا ہوا سر نو کے ایسا کرنا دے، انہیں نہیں معلوم کہ قیدیوں میں بیویوں میں اس کی ماں ہونے لگا، اسے اپنے بیٹے پر پوری طرح رونے بھی نہ دیا گیا، اپنے بیٹے کا معاملہ بھی نہیں کرنے دیا گیا۔ کون علی اکبر؟ جب مدینے میں گھر سے نکلتے تھے نا تو ماں کہتی تھی بیٹا چہرے پہ نقاب ڈال، کہیں ایسا نہ ہو میرے محلقہ کو کسی کی نظر لگ جائے۔ جب مدینے میں گھر سے نکلتے تھے تو بزرگ صحابہ علی اکبر کو دیکھ کے بچوں سے کہا کرتے تھے، جوانوں سے کہا کرتے تھے کہ خدا کے رسول کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہو؟ سب بے ساختہ کہتے تھے کیوں نہیں؟ کہ حسین کے اس بیٹے کو دیکھو، یہ سورج کی رفتار گفتار بالکل حسین کے نانا کی شبیہ ہے۔ اب میں بتاؤں کیوں ہے شبیہ، کیوں ہے شبیہ پیغمبر؟ اس لیے کہ سب نے اہتمام کیا تھا کہ کربلا میں ہماری طرف سے بھی کوئی نہ کوئی نیابت ہونی چاہیے، ہے نا؟ ثانیہ زہرا فاطمہ زہرا کی نیابت کر رہی ہے، حسن بہت سے بیٹے شہید ہیں کربلا میں، لیکن قاسم ایک خاص تحفہ ہے نا؟ اسی طرح عباس علی کی نیابت کریں۔ اب مجھے بتائیے کہ اللہ کا رسول کیسے پیچھے رہ جاتا؟ اس لیے کربلا میں شبیہ پیغمبر کی موجودگی ضروری تھی، تاکہ قیامت تک لوگوں پر یہ ثابت رہے کہ انہی نے شبیہ پیغمبر کا بھی احترام نہیں کیا۔ یہ لقب کربلا میں نہیں ملا تھا علی اکبر کو، یہ لقب مدینے میں سب جانتے تھے۔ جہاں نے
کہ حسین کا ایک بیٹا ہے شبیہ پیغمبر. خاک و خون میں غلطہ کر کے بتا دیا کہ اگر ہمارے سامنے اللہ کا رسول بھی ہوتا تو ہم معاذ اللہ اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے. چلتے تھے، راہ چلتے تھے مدینے میں تو جوان ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ گھر میں جا کے وقت سے بتائیں کہ آج ہم شبیہ پیغمبر کے ہم رکاب. اب جس کا ایسا بیٹا ہو بتائیے مجھے اس باپ اور اس ماں کو اس بچے سے محبت کیسی ہوتی؟ شب عاشور یہی ماں. اب سنیے گا 3 مرحلوں میں بتاؤں گا جناب ام لیلہ پر کیا گزری. پہلا مرحلہ ہے شب عاشور، دوسرا مرحلہ ہے رخصت علی اکبر، اور تیسرا مرحلہ ہے علی اکبر کے لاشیں تک جانے کا مرحلہ. پہلے مرحلے میں یہ ماں شب عاشور خیمے میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھی، ماں بیٹھی ہے، علی اکبر تو دراز کھینچے ہوئے ہیں اور سر ہے ماں کی آغوش. اور جیسے ماؤں کا انداز ہوتا ہے نا جب بہت پیار آتا ہے بچے پر تو اپنے ہاتھوں سے کنگھی کرتی ہے ماں. علی اکبر کی زلفیں سوار رہی ہے ماں، پیشانی کے بوسے لے رہے ہیں. اور ام لیلہ فرماتی ہے میرے لال عمر کے اس حصے میں ہے جب ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے چاند سے دلہن لے کر. اور ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے سر پہ سے سجا ہوا دیکھ، ایسے ہی ہے نا. لیکن یہ ماں کہہ رہی کہ میرے لال دیکھ رہا ہے نا یہ اتنا بڑا لشکر یہ تیرے بابا کو قتل کرنے کے لیے جمع ہو. بس اب میری کوئی خواہش نہیں ہے، ایک ہی خواہش ہے کہ کل تو اپنے بابا پر قربان ہو جا اور مجھے اپنی دادی زہرا کے سامنے سرخرو کرو. اور علی اکبر اپنی ماں کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر کہہ رہے ہیں کہ اے مادر گرامی جس کا جوان بیٹا زندہ ہو مجال ہے کوئی مصیبت اس کے قریب آ جائے. حسین کا علی اکبر موجود ہے، آپ سے وعدہ کرتا ہوں کوئی مصیبت بابا کے قریب نہیں آنے دوں گا جب تک میں ہوں. خوش ہو گئی ماں، خوش ہو گئی. اب سنیے صبح ہوئی، پہلی جنگ ہوئی، پہلا حملہ ہوا، بہت شدید لڑائی، بہت شدید لڑائی. اب جو باقی بچے ایک کے بعد ایک جانے کی باری ہے. سب سے پہلے علی اکبر اپنے بابا میدان میں جاؤ اجازت دیجیے. حسین روکیں گے؟ حسین نے کہا جاؤ بیٹا میدان میں جاؤ. لیکن کیسے جاتے علی اکبر؟ انصار نے صف باندھ لی سامنا. مولا یہ کیسے ہو گیا؟ ہم زندہ ہو علی اکبر میدان میں چلا جائے، کیا وہ دکھائیں گے آپ کے نانا کو؟ نہیں جانے دیا. انصار وعدہ وفا کر چکے، پھر علی اکبر بابا میدان میں جاؤ. حسین نے کہا بیٹا جاؤ. اولاد عقیل و جعفر سامنے آ گئے. ابن اے چچا جان، اے چچا جان، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم زندہ ہوں اور شبیہ پیغمبر خاک و خون میں غلطہ کر دی جائے. کیا وہ دکھائیں گے حیدر کرار؟ کیا وہ دکھائیں گے اپنے جد رسول خدا کو؟ نہیں جانے دیا. کبھی اولاد حسن، کبھی عباس کے بھائی، کبھی علی کے دوسرے بیٹے، کبھی حسن کے بیٹے، کبھی عقیل کے دوسرے بیٹے، کبھی مسلم کے بیٹے، سب آتے رہے. علی اکبر کو میدان میں جانے نہیں دیا. سنیے کیا ہوا جب کوئی نہ رہا، یہاں تک کہ علم حسینی بھی عباس کے خون میں رنگین ہو چکا. اب علی اکبر آئے، بابا میدان میں جاؤں؟ اب اجازت ہے؟ میرا دل کہتا ہے، روایت تو نہیں ہے کہ حسین نے بڑی حسرت سے کبھی دائیں دیکھا ہوگا، کبھی شاید کوئی آگے بڑھ کر کہہ دے کہ نہیں مولا علی اکبر نہیں جائے گا. لیکن اب کوئی نہیں علی اکبر کو روکنے والا. اور حسین روکے بھی کیسے؟ سب کے لاشیں تو خود اٹھا کر لایا ہے میرا مولا، اپنے بیٹے کو کیسے روکے؟ بس ایک جملہ کہا میرے لال جاؤ، مگر جانے سے پہلے اپنی ماں سے آخری بار رخصت ہو. علی اکبر آئے ماں کی خیمے میں، ماں دیکھ رہا جا رہا ہوں میدان میں، اجازت ہے؟ آخری سلام کے لیے آیا ہوں. جانتے ہیں کیا فرمایا جناب میں لڑا کر بات بیٹا میں کون ہوں کیوں اجازت دینے والی؟ جس پھپھی نے پال کر پروار کیا ہے، جوان کیا، اس پھپھی سے اجازت لے، مجھ سے اجازت کی ضرورت نہیں. اب یہ سخت مرحلہ ہے علی اکبر کے لیے ثانیہ زہرا سے اجازت لینے کا مرحلہ. یہ دوسرا مرحلہ کس خوش اسلوبی سے گزارا ہے؟ وہ میں لینا نہیں اجازت دے دی، جاؤ پھپھی سے اجازت لو، میں کون ہوگی اجازت دینے والی؟ ابھی دیکھیے گا اتنے اطمینان سے
اجازت دینے والی ام لیلا کا حال کیا ہوا تھا میں بتاتا ہوں آپ کو۔ فوج حمدی کے خیمے میں سلام کیا، پہلی بار ایسا ہوا کہ ثانیہ زہرا نے جواب دیا مگر منہ موڑ لیا، روح پھینک لیا۔ علی ابھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم آپ میں آئے ہیں اور آپ نے منہ پھیر لیا۔ آج کیا خطا ہوئی آپ کے علی اکبر سے؟ کیا آپ نے منہ پھیر لیا؟ ثانیہ زہرا بتاتی میرے لال تجھ سے بھلا کوئی خطا کہاں ہو سکتا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آج تم کسی ارادے سے آئے نہیں میرے لال، تیری جوانی بچاتی میں نے اپنے اونو محمد کو قربان کیا۔ جانتی ہے ثانیہ زہرا کہ علی اکبر کے رخصت پر علی اکبر کے جانے سے حسین کا قتل ہوگا، فرماتی نہیں علی اکبر میں مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ علی اکبر نے تسلی دی پھوپھی اما اطمینان رکھیے، جب تک آپ کی اجازت نہیں ہوگی نا میں بھی میدان میں نہیں جاؤں گا۔ مطمئن کر دیا پھوپھی کو، پھر کہتے بس ایک مسئلہ تو درپیش ہے وہ کون سا مسئلہ میرے لال، اس وقت میں تیرا کون سا مسئلہ حل کر سکتی ہوں، بس یہ بتا دیجئے کہ آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی زہرا؟ گھبرا گئی ثانیہ زہرا، گھبرا کر میرے لال علی اکبر تم نے کیسا سوال کیا؟ کہاں ہو سید نساء نبی، کہاں میں ادنا سی کنیز، کوئی ایسا ہے، کوئی مباحثہ ہے، کوئی مقابلہ ہے؟ علی اکبر کہتے اچھا بس اب یہ اور بتا دیجیے کہ اگر قیامت کے دن میری دادی زہرا نے پوچھ لیا زینب اپنے علی اکبر کو بچا لیا میرا حسین سے بات کر دیا، پھر کیا جواب؟ علی اکبر کو زینب کو پیار آ گیا، علی اکبر آگے بڑھے، پیشانی کے بوسے لینا شروع کیا، آنکھوں سے اشک جاری، فرماتی اب نہیں روکوں میرے لال علی اکبر نہیں روکوں، لیکن میں بتاؤں آپ کو کیسے رخصت ہوا علی اکبر؟ ہلکا سا منظر، کوئی منظر کشی کر ہی نہیں سکتا علی اکبر کی رخصتی۔ یہ تو حفیظ بن مسلم نے بس اتنا لکھا کہ بہت دیر ہوئی، جب خیموں سے کوئی نہ نکلتا تھا تو میں آگے بڑھا حال جاننے کے لیے، تو میں نے کیا دیکھا؟ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا ہے گرتا ہے، بار بار اٹھتا ہے گرتا ہے۔ میں اور آگے بڑھا تو کیا دیکھا؟ ایک جوان رانا جس کا چہرہ دن میں بھی چودھویں کے چاند کی طرح دمک رہا ہے، خیمے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، بیویاں واپس کھینچ لیتے ہیں۔ علی اکبر نکلنے کی کوشش کرتے تھے، کبھی ماں واپس کھینچ دیتی تھی میرے لال بس آخری بار اور صدقہ ہو جانے، کبھی کبھی کھینچ دیتی تھی ایک بار اور زیارت کرنے میں رخ زیبا کی، کبھی کوئی چھوٹی سی بچی دامن سے لپٹ جاتی تھی، نہ جاؤ بھائی نہیں آیا، واپس نہیں آیا، بڑی مشکل سے علی اکبر رخصت ہوئے، حسین باغ تھامے کھڑے ہیں، سوال کرایا علی اکبر کو، فرماتے جاؤ بیٹا بس ابھی تمہارے پیچھے پیچھے کچھ ہی دیر میں آنے والے، سوال کرایا۔ علی اکبر روانہ ہوا میدان کی طرف، کچھ دور چلے تھے، احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو پلٹ کر دیکھا علی اکبر نے تو کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کپڑے ڈالے، پیچھے باپ بھی آگا چلا رہا، واپس پلٹے اپنے بابا حسین آگے کہتے بابا اب تو مجھے رخصت کر چکے، اگر ایسے میرے پیچھے پیچھے آئیں گے میں چل کیسے کروں گا، میں میدان میں کیسے جاؤں گا؟ بابا ایسے میرے پیچھے رکھیں، بس یہ موقع ہے کہ روایت نے نقل کیا ہے کہ حسین نے
جانتی اب کیا کہا؟ اب کہتا ہے میرا شہزادہ علی اکبر بابا پیاس مارے ڈرتی اگر دو پانی کے گر جاتے ابھی جنگ کے نشے کو پلٹ کر رکھا۔ اب بتائیے حسین مالک کوثر جنت کا سردار حسین اور سوال آپ امتحان کی منزل کے لیے جیسا بیٹا سوال آپ کرے کیا جواب دیا حسین نے؟ میرے پاس پانی کا بندوبست نہیں ہو سکتا، ہاں ایسا کر اپنی زبان میرے منہ میں دے دے۔ علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے منہ میں دی، گھبرا کے آپس نکل۔ کیا جملہ ہے تاریخوں میں؟ بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ ہوگا۔ رونے والوں انصاف سے بتاؤ، انصاف سے بتاؤ، علی اکبر جنگ کر کے آیا ہے، حسین نے تو ابھی جنگ ہی نہیں کی جنگ۔ بس معلوم ہوا کہ کربلا میں اگر کوئی سب سے پیاسا تھا تو حسین تھا، کوئی سب سے زیادہ پیاسا۔ جا میرے لال انگشتری کی منہ میں رکھ دے، جا جا خدا کے حوالے کیا میدان میں علی پر۔ سنو کچھ دیر گزری، حسین پھر کبھی ادھر دوڑ رہے کبھی ادھر دوڑ رہے، علی اکبر نظر نہیں آتے، علی اکبر نظر نہیں آتے، آواز دینا شروع کی علی اکبر میرے لال کس طرف ہے، میرے لال کس طرف ہے، جواب دے۔ ارے حسین کا چاند گہنا گیا، شام کی سیاہ بدریوں میں پھر گیا۔ علی اکبر کے کانوں میں آواز تو آ رہی ہے مگر کیسے جواب دے؟ بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھٹ گئی، بابا تیرے علی اکبر کا خود گر گیا، بابا تیرے علی اکبر کی سکر گر گئی، بس چاروں طرف سے تلواروں کے قدر کے تیروں کے وار ہیں، سمجھا نہ گیا علی اکبر سے تو گھوڑے کی پشت میں گر پڑے، گردن میں گھوڑے کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی علی اکبر نے۔ ملعون فنان ابن انس آگے بڑھا، پوری برچھی علی اکبر کے کلیجے میں اتار دی۔ سنو سنو شہادت سنو علی اکبر کی۔ اب جب برچھی کو واپس بھیجنا چاہا، جوان کی پسلیوں میں برچھی کا پھل الگ کے ٹوٹ گیا، بس اس برچھی کا لگنا تھا، علی اکبر سے گھوڑے پہ رکا نہ گیا، گر کے آواز دی، یا بتا حسین کے کانوں سے علی اکبر کی آواز ٹکرائی، چلا کر کہا یا بنیا الگ دنیا بعد خلافہ۔ اے میرے لال علی اکبر تیرے پاس اس زندگانی پر خاک، اس دنیا پر خاک، نشہ گیا حسین کو، تیرا کر گر پڑے چلتی ریت میں، سنبھالا اپنے آپ کو، کھڑے ہوئے ایک دو قدم چلے، پھر گر پڑے، پھر کھڑے ہوئے، پھر گر پڑے، جب چلا نہ گیا میرے مولا حسین سے، جانتے ہو کیسے پہنچا ہے علی اکبر کے سرانے، جانوں کے بل، توجوں کے بل، اپنے وجود کو چلتی ریت پر گھسیٹتا ہوا حسین، گھسیٹتا ہوا حسین پہنچا ہے علی اکبر کے سرانے، اپنے بابا علی کو پکارتا ہوا، یا علی یا علی، بابا مدد کرو، جوان کے لاشے تک پہنچنا ہے۔ علی اکبر کی آواز نے میری بینائی چھین لی، نہ معلوم کیسے حسین علی اکبر کے سرانے پہنچے، سر اٹھا کے سامنے پہ رکھا، دیکھا کچھ نمک کے جہاں باقی ہے، رخساروں پہ رخسار رکھے، علی اکبر آنکھیں کھول، ایک بابا آیا، ایک حسین آیا ہے، علی اکبر نے آنکھیں کھولی، بابا کو دیکھا، سلام کیا، حسین نے جواب دیا، پوچھا میرے لال کس حالت میں ہے، کیا حال ہے؟ علی اکبر کہتے بابا نیزے کی علی ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گیا، بہت تکلیف میں ہوں، بہت اذیت میں ہوں۔ اچھا میرے لال یہ امتحان ملے گا، حسین
कलेजे से बच्ची का फल खींचना। अल्लाह अकबर कहा, बच्ची का फल निकाल